لیکن شہزادے حضور غوث اعظم سید کاظم پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا فیض و کرم رہا ہے۔ میں ہمیشہ حضرت کی تقریر جب بھی ہوتی تھی تو بالکل نشست کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، تو اس کا فیض کا کرم یہ ہوا کہ ہندوستان میں جہاں بھی جاتا کسی مشائخین سے ملتے تو سب سے پہلے تذکرہ حضرت کا سنا جاتا تھا۔ ہندوستان کے بے شمار ہندوستان کے ایسی آستانے جاگاہیں کہ جہاں کے کوئی ایسے سجادے نہیں تھے جو حضرت کو نہیں جانتے تھے۔ ہندوستان کے علاوہ پھر دوسرے ممالک میں اس حقیر کو ڈاکٹر سید اسماعیل پیر قادری حسینی قبلہ مدیظ العالیہ جو میرے پیر مرشد ان کے ساتھ بغداد شریف کا جو 12 دن کا سفر رہا، تو 12 دن میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں رہا محفل میں جو حضرت کا ذکر بغداد شریف میں نہ ہوتا رہا۔ ارے جہاں بھی جاتے سیکورٹی سے اگر گزرتے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ دکن سے۔ حیدرآباد دکن، کاظم پاشا، علی پاشا۔ سیکورٹی وتاؤٹ چیک، بغیر چیکنگ کے ہمارے کو باہر بھیجایا کرتی تھی۔ ہم بازار میں بڑی شان و شوکت سے گھومتے تھے کہ ہم بھی شہزادے حضور غوث اعظم کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ارے ایسی آوازیں آتے تھے بم کے، بندوقوں کے، کوئی ایسا ملٹری کے کوئی فائرنگ ہوتی تھی، لیکن لوگ بولتے تھے جاؤ پھر جلدی، آپ کو پھر اندر بارگاہ میں نہیں جانے دیں گے، نہیں جان، جلدی چلی آئے، جلدی چلی آئے۔ لیکن ہم بھی کچھ کام سے نکلتے تھے، ایک 10-12 آدمی کا کام لے کے نکلتے تھے۔ کسی کا کیا بولتے ہیں منی ٹرانسفر ہے، کسی کا موبائل چارج ہے، کسی کا فلان ضرورت ہے، کسی کی ٹیبلٹ ضرورت ہے، اس کام سے ہم نکلتے تھے، ورنہ ہم بیکار پھرنا تو نہیں تھا۔ لیکن خوف دلایا کرتے تھے کہ بھائی تم جلدی جاؤ، پھر وہاں پہ سیکورٹی ملٹری کھڑی ہوئی، آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ کا کرم رہا، شہزادے حضور غوث اعظم کا فیض رہا بغداد شریف میں کہ ان کے چاہنے والوں کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پورے کورس لے کے ہم جب آتے تھے سیکورٹی کی طرف تو بولتے تھے حیدرآباد علی پاشا، کاظم پاشا، چلیے چلیے چلیے، بغیر اس کے ہمارے کو اندر میں بھیجا دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت کا بڑا کرم رہا، بڑا فیض کی بات ہے کہ ان کے جہاں بھی ان کے نام سے جب جاتے تو یقیناً آستانوں پہ ہر جگہ پہ بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ ان کے چاہنے والوں میں سے ہے، ان کے مریدین میں سے ہے، ان کے متقین میں سے ہے۔ تو چند باتیں حضرت کے یقین جانیے کہ حضرت کے ہمیشہ جو مجموعہ جو کثیر حضرت کے بیان میں رہتا تھا کہ بیان کے بعد پھر حضرت جا کے آرام نہیں فرماتے تھے، تھوڑی دیر بس چائے کے وقت پہ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر فوراً آ جاتے تھے، جہاں جتنے آپ کے مریدین متقین اور جتنے چاہنے والے بیٹھے تھے ان کے سامنے آپ درس دیا کرتے تھے، اور ایسا درس دیا کرتے تھے کہ ہر بات دل میں پناہ ہو جاتی تھی۔ عظمت مصطفیٰ، حسین مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب الفاظ زہرہ بطول کے جب ایسا الفاظ حضرت سے نکلتے تو ایسا نظر آتا تھا کہ وہ سامنے جلوہ نظر آ رہا ہے۔ بہت ساری ایسی حضرت کے ساتھ معاملات رہے اور ان کی شفقتیں بھی ہم بچوں پہ رہے، اور ہمیشہ جب کوئی بھی بچہ چھوٹا بڑا بھی ہو تو حضرت فوراً اشارہ کرتے کہ میں آپ اوپر بیٹھو، لیکن ادب کے صدقے میں ہم نیچے بیٹھنے تو بولتے حکم ماننا بھی بہت ضروری ہے، ہم یہاں اوپر بیٹھ جائیں گے، اوپر بٹھایا کرتے تھے۔ اور گھر میں بھی جب ملاقات کے لیے جاتے تو بہت بڑی شفقت کے ساتھ آپ حضرت ملا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے ایک دفعہ کا ایک جملہ بول کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ جی اچھا، تو حضرت کی شان میں حضرت کی محبت میں ایک دفعہ میں گلدستہ پیش کیا تھا پھولوں کا، تو ہمیشہ پوری حیات میں حضرت جب بھی حضرت آتے تھے گلدستے والا آ گیا، یا گلدستے والا آ گیا وہ دیتے تھے۔ تو یہ حضرت کی بڑی محبت تھی، کبھی دل سے حضرت ظاہرہ بھی کیا کرتے تھے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم الیاس ہمارے جہانگیر پاشا صاحب وغیرہ سب گئے تو پرانی ماں وغیرہ پہ مکان بنے تھے، حضرت سے ملاقات کی تو فوراً کچھ اچھا سا رقم نکال کے دے دیا کہ بھائی جاؤ میاں ان کو فلاں جگہ سے کھلا پلا کے لے کے جاؤ، بھوکے نکل کے جو حیدرآباد سے ہوئی۔ حضرت ایسا بھی بڑی شفقت کے ساتھ پیسے نکال کے دیا کرتے تھے۔ تو یہ یادیں یہ ہماری زندگی کے بہت بڑی کامیابی کی یادیں ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، اور زندگی میں ہم عشق رسول، عشق محبت، اہل بیت کی محبت بھی سیکھا ہے، تو ہم نے ان سے ہی زیادہ سیکھا ہے۔ تو یقین جانیے یہ چند باتیں تھے جو موقع مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ پروردگار حضرت کے تعلیمات کو اسی طرح ہماری زندگی کے مشعل راہ بنا دے، ہماری زندگی کی کامیابی ان کے احکامات کو بنا دے، ہمیشہ ان کے جو تعلیمات کو ہم جو سنے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ان کے شہزادے علی پاشا کو پروردگار ایسا پناہ فرما دے ان کے دل میں کہ ساری خوبیاں سرکار کی ان میں آ جائے، اور علی پاشا کا فیضان جاری ساری ہو جائے۔ اللہ رسول گواہ ہے، میں نے
اس بات کو ظاہر کر رہا ہوں، ورنہ حضرت کے سامنے ہے کہ خواب کی تعبیر ظاہر کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن محبت ہے ظاہر کر دے اور اللہ گواہ ہے۔ میں نے حضرت کی پردہ فرمانے کے بعد نماز جنازہ کے جب میں سفر میں تھا آ رہا تو میں بولا یہ حضرت کی خلافت کی نشست کب ہوتا نا ایسا کہ خلافت کب دی جاتی ہے، ایسا میں تسلسل میں تھا۔ میں 2 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی پاشا ایسے سجائے ہوئے خلافت کے نورانی سے ایسا حاضر ہو رہے ہیں، کچھ کہے نہیں لیکن دیکھنے میں تو ایسا نورانی رحمت نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری ساری رہے، اور اس مشن کو اسی طرح ہم آگے لے کے بڑھتے رہیں گے۔